آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی جانب سے 10ویں جماعت 2023 کے سمعی مہارتوں کے امتحان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس جزو کا کل دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 16 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے۔ ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے آپ اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیے اور پھر اس اقتباس سے متعلق 8 سوالات کو خاموشی سے پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے کسی ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے اور اس کے بعد اقتباس نمبر 2 سے متعلق 8 سوالات خاموشی سے پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے کسی ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات حل کرنے کے لیے بھی آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اقتباس نمبر 1 سنیے۔ ابراہیم حیدری کراچی کے مغرب اور جنوب میں سمندر کے کنارے بستے ہیں۔ آپ اگر جنوب کی طرف چلے جائیں تو کورنگی کریک کے کنارے آپ کو ماہی گیروں کی ایک قدیم بستی ابراہیم حیدری ملے گی۔ ابراہیم حیدری کا یہ نام 2 درویشوں ابراہیم شاہ اور حیدر شاہ کی کرامات کی وجہ سے پڑا۔ ان بزرگوں کی آخری آرام گاہیں اس وقت ابراہیم حیدری میں موجود پاک فضائیہ کے اڈے کے اندر موجود ہیں۔ اب ہزاروں کی آبادی والا وہ ابراہیم حیدری نہیں رہا جب بجلی نہ ہونے کی وجہ سے شادیاں چاندنی راتوں میں رکھی جاتی تھیں۔ یہ بات مجھے ایوب شان خاسخیلی نے بتائی جو یہاں کا ایک سماجی کارکن ہے۔ انہوں نے کہا تب میں چھوٹا تھا پر مجھے اچھی طرح یاد ہے شادی کا سامان خریدنے کے لیے عورتیں 2-3 بیل گاڑیوں پر لی مارکیٹ، جوڑیا بازار اور کھارادر سے خریداری کرنے جاتی۔ گاؤں کی عورتیں گزرگاہ پر انتظار کرتی کہ کب شادی کا سامان آتا ہے۔ جیسے ہی آتی ہوئی بیل گاڑیوں پر نظر پڑتی، عورتیں لوک گیت گانا شروع کرتی اور پھر دلہے دلہن کے گھر تک گاتی چلتی۔ میں اس بستی کی گلیاں دیکھتا ماہی گیروں پر کام کرنے والی تنظیم پاکستان فشر فوک فورم کے چیئرمین محمد علی شاہ کے گھر پہنچا۔ پانی اور چائے کے بعد میں نے شاہ صاحب سے پوچھا کیا واقعی یہاں کے کناروں پر سفید ریت ہوا کرتی اور سمندر کا پانی نیلا ہوا کرتا؟ بالکل، سمندر کا پانی اتنا صاف ہوا کرتا کہ اس میں سکہ پھینکتے تھے تو وہ نیچے جاتے ہوئے نظر آتا تھا اور ہم غوطہ لگا کر وہ سکہ نکال لاتے۔ جہاں اس وقت بجلی گھر بنا ہوا ہے وہاں پر سفید چاندی جیسی ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہوتے تھے۔ بجلی تو خیر یہاں سن 1970 میں آئی مگر یہاں روشنی کے سوا کبھی بجلی کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ جون جولائی کے مہینوں میں بھی ہم رات کو رلی اوڑھتے تھے کیونکہ سمندر کا کنارہ تھا اور جنوب کی کھلی ٹھنڈی ہوائیں لگتی۔ پینے کے لیے کنووں کا میٹھا صاف پانی ہوتا تھا۔ یہاں پاکستان کے مشہور اداکار مختلف فلموں کی شوٹنگ کے لیے آتے رہے، خاص کر 1964 میں اداکار شکیل اور رخسانہ کی فلم ناخدا اور شبنم اور وحید مراد کی مشہور فلم سمندر جو 1968 میں ریلیز ہوئی، اس کی بھی ابراہیم حیدری کے صاف ستھرے سمندر کے کناروں پر مہینوں تک شوٹنگ ہوتی رہی۔ میں نے اس بستی کا مختصر بازار دیکھا جہاں گٹکوں کی سرخی ہر جگہ تھی۔ سمندر کے خوبصورت کناروں پر اب جیٹیاں بن گئی ہیں اور سفید ریت نام کی اب یہاں کوئی نشانی نہیں بچی، بس کالی کیچڑ والی سیاہ مٹی اور گند کچرا ہے۔ سمندر کا نیلا پانی بھی اب ماضی کے ان دنوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے۔ اب سوال نمبر 1 تا 8 جو کہ صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں خاموشی سے پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔
اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس سمعی اقتباس سے متعلق سوالات پڑھ سکتے ہیں۔ ابراہیم حیدری، کراچی کے مغرب اور جنوب میں سمندر کے کنارے بستے ہیں۔ آپ اگر جنوب کی طرف چلے جائیں تو کورنگی کریک کے کنارے آپ کو ماہی گیروں کی ایک قدیم بستی ابراہیم حیدری ملے گی۔ ابراہیم حیدری کا یہ نام دو درویشوں ابراہیم شاہ اور حیدر شاہ کی کرامات کی وجہ سے پڑا۔ ان بزرگوں کی آخری آرام گاہیں اس وقت ابراہیم حیدری میں موجود پاک فضائیہ کے اڈے کے اندر موجود ہیں۔ اب ہزاروں کی آبادی والا وہ ابراہیم حیدری نہیں رہا جب بجلی نہ ہونے کی وجہ سے شادیاں چاندنی راتوں میں رکھی جاتی تھیں۔ یہ بات مجھے ایوب شان خاسخیلی نے بتائی، جو یہاں کا ایک سماجی کارکن ہے۔ انہوں نے کہا، تب میں چھوٹا تھا، پر مجھے اچھی طرح یاد ہے شادی کا سامان خریدنے کے لیے عورتیں 2-3 بیل گاڑیوں پر لی مارکیٹ، جوڑیا بازار اور کھارادر سے خریداری کرنے جاتی۔ گاؤں کی عورتیں گزرگاہ پر انتظار کرتی کہ کب شادی کا سامان آتا ہے۔ جیسے ہی آتی ہوئی بیل گاڑیوں پر نظر پڑتی، عورتیں لوک گیت گانا شروع کرتی اور پھر دلہے دلہن کے گھر تک گاتی چلتی۔ میں اس بستی کی گلیاں دیکھتا ماہی گیروں پر کام کرنے والی تنظیم پاکستان فشر فوک فورم کے چیئرمین محمد علی شاہ کے گھر پہنچا۔ پانی اور چائے کے بعد میں نے شاہ صاحب سے پوچھا، کیا واقعی یہاں کے کناروں پر سفید ریت ہوا کرتی اور سمندر کا پانی نیلا ہوا کرتا؟ بالکل، سمندر کا پانی اتنا صاف ہوا کرتا کہ اس میں سکہ پھینکتے تھے تو وہ نیچے جاتے ہوئے نظر آتا تھا اور ہم غوطہ لگا کر وہ سکہ نکال لاتے۔ جہاں اس وقت بجلی گھر بنا ہوا ہے وہاں پر سفید چاندی جیسی ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہوتے تھے۔ بجلی تو خیر یہاں سن 1970 میں آئی، مگر یہاں روشنی کے سوا کبھی بجلی کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ جون جولائی کے مہینوں میں بھی ہم رات کو رلی اوڑھتے تھے، کیونکہ سمندر کا کنارہ تھا اور جنوب کی کھلی ٹھنڈی ہوائیں لگتی۔ پینے کے لیے کنووں کا میٹھا صاف پانی ہوتا تھا۔ یہاں پاکستان کے مشہور اداکار مختلف فلموں کی شوٹنگ کے لیے آتے رہے، خاص کر 1964 میں اداکار شکیل اور رخسانہ کی فلم ناخدا اور شبنم اور وحید مراد کی مشہور فلم سمندر جو 1968 میں ریلیز ہوئی، اس کی بھی ابراہیم حیدری کے صاف ستھرے سمندر کے کناروں پر مہینوں تک شوٹنگ ہوتی رہی۔ میں نے اس بستی کا مختصر بازار دیکھا جہاں گٹکوں کی سرخی ہر جگہ تھی۔ سمندر کے خوبصورت کناروں پر اب جیٹیاں بن گئی ہیں اور سفید ریت نام کی اب یہاں کوئی نشانی نہیں بچی، بس کالی کیچڑ والی سیاہ مٹی اور گند کچرا ہے۔ سمندر کا نیلا پانی بھی اب ماضی کے ان دنوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے۔ اب آپ کو سوالات حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
اب آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے۔ یہ اقتباس بھی 2 مرتبہ سنایا جائے گا۔ اقتباس نمبر 2 سنیے۔ جناب صدر، بچپن میں جب پہلی بار ہمیں ایک جلسے میں شریک ہونے کا موقع ملا تو دیکھا کہ جلسے کا ہر مقرر جناب صدر کی گردان کر رہا ہے اور وقت بے وقت جناب صدر کی اجازت سے ایسی باتیں کہہ رہا ہے جن کے کہنے کے لیے بظاہر کسی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنے طور پر یہ پتہ چلانے کی کوشش کی کہ آخر یہ جناب صدر کون ہے اور کہاں واقع ہے۔ ایک شخص کو دیکھا جو بڑی مستعدی کے ساتھ جلسہ گاہ کے آخری حصے میں شطرنجیاں یعنی بیٹھنے کے لیے دری وغیرہ بچھا رہا ہے۔ چونکہ اس وقت یہ شخص جلسے کا سب سے کارگر اور اہم شخص نظر آ رہا تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہی شخص جناب صدر ہے۔ ہم اس کے قریب گئے اور پوچھا، بھائی کیا جناب صدر تم ہی ہو؟ وہ شخص اچانک بھپھر گیا اور بولا، ذرا منہ سنبھال کر بات کرو، کسے جناب صدر کہتے ہو؟ ابھی تو میرے کنواں اچھے ہیں، میں اپنی روزی خود کماتا ہوں۔ جناب صدر تو وہ ہے جو ڈائس پر اپنے سامنے پھولوں کے ہار رکھے یوں بیٹھا ہے جیسے شیر اپنے مارے ہوئے شکار کو سامنے رکھتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا جو کرسی صدارت پر تقریباً اونگھ رہا تھا۔ آپ نے بہت سے صدر دیکھے ہوں گے اور آپ کو اس بات کا یقین بھی ہو چکا ہوگا کہ ہر صدر دوسرے صدر سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ خدا نے انسان کے ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں بنائی ہیں، لیکن اس نے سارے صدر ایک جیسے بنائے۔ ان کی سرگرمیاں مشترک ہوتی ہیں، ان کی حرکتیں مشترک ہوتی ہیں اور ان کے کاروبار بھی مشترک۔ جناب صدر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کرسی صدارت پر گوند لگا کر بیٹھ جائے اور کبھی کرسی سے اٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ بعض صدور کو صدارت کی کرسی پر اتنی دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے کہ ایک منزل وہ بھی آتی ہے جب کرسی اور صدر میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ حاضرین جلسہ کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش آتی ہے کہ کرسی کہاں ختم ہو رہی ہے اور جناب صدر کہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس وقت اس بچے کی یاد آ رہی ہے جس نے کرسی صدارت پر ایک صدر کو لگاتار 2 گھنٹوں تک دیکھتے رہنے کے بعد اپنے باپ سے پوچھا تھا، ڈیڈی کیا جناب صدر کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں؟ اس پر باپ نے بڑے پیار سے بچے کو سمجھایا تھا، نہیں بیٹے، 6 ٹانگوں میں سے 2 ٹانگیں جناب صدر کی ہیں اور بقیہ 4 ٹانگیں کرسی صدارت کی ہیں۔ اب سوال نمبر 9 تا 16 جو کہ صفحہ نمبر 4 اور 5 پر ہیں، خاموشی سے پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ آپ سے جب تک کہا نہ جائے صفحہ نمبر 5 نہیں پلٹیں گے۔
اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس سمعی اقتباس سے متعلق سوالات پڑھ سکتے ہیں۔ جناب صدر، بچپن میں جب پہلی بار ہمیں ایک جلسے میں شریک ہونے کا موقع ملا تو دیکھا کہ جلسے کا ہر مقرر جناب صدر کی گردان کر رہا ہے اور وقت بے وقت جناب صدر کی اجازت سے ایسی باتیں کہہ رہا ہے جن کے کہنے کے لیے بظاہر کسی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنے طور پر یہ پتہ چلانے کی کوشش کی کہ آخر یہ جناب صدر کون ہے اور کہاں واقع ہے۔ ایک شخص کو دیکھا جو بڑی مستعدی کے ساتھ جلسہ گاہ کے آخری حصے میں شطرنجیاں یعنی بیٹھنے کے لیے دری وغیرہ بچھا رہا ہے۔ چونکہ اس وقت یہ شخص جلسے کا سب سے کارگر اور اہم شخص نظر آ رہا تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہی شخص جناب صدر ہے۔ ہم اس کے قریب گئے اور پوچھا، بھائی کیا جناب صدر تم ہی ہو؟ وہ شخص اچانک بھپھر گیا اور بولا، ذرا منہ سنبھال کر بات کرو، کسے جناب صدر کہتے ہو؟ ابھی تو میرے کنواں اچھے ہیں، میں اپنی روزی خود کماتا ہوں۔ جناب صدر تو وہ ہے جو ڈائس پر اپنے سامنے پھولوں کے ہار رکھے یوں بیٹھا ہے جیسے شیر اپنے مارے ہوئے شکار کو سامنے رکھتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا جو کرسی صدارت پر تقریباً اونگھ رہا تھا۔ آپ نے بہت سے صدر دیکھے ہوں گے اور آپ کو اس بات کا یقین بھی ہو چکا ہوگا کہ ہر صدر دوسرے صدر سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ خدا نے انسان کے ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں بنائی ہیں، لیکن اس نے سارے صدر ایک جیسے بنائے۔ ان کی سرگرمیاں مشترک ہوتی ہیں، ان کی حرکتیں مشترک ہوتی ہیں اور ان کے کاروبار بھی مشترک۔ جناب صدر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کرسی صدارت پر گوند لگا کر بیٹھ جائے اور کبھی کرسی سے اٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ بعض صدور کو صدارت کی کرسی پر اتنی دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے کہ ایک منزل وہ بھی آتی ہے جب کرسی اور صدر میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ حاضرین جلسہ کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش آتی ہے کہ کرسی کہاں ختم ہو رہی ہے اور جناب صدر کہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس وقت اس بچے کی یاد آ رہی ہے جس نے کرسی صدارت پر ایک صدر کو لگاتار 2 گھنٹوں تک دیکھتے رہنے کے بعد اپنے باپ سے پوچھا تھا، ڈیڈی کیا جناب صدر کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں؟ اس پر باپ نے بڑے پیار سے بچے کو سمجھایا تھا، نہیں بیٹے، 6 ٹانگوں میں سے 2 ٹانگیں جناب صدر کی ہیں اور بقیہ 4 ٹانگیں کرسی صدارت کی ہیں۔ اب آپ کو سوالات حل کرنے